آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے. کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے؟ شام تک کا وقت ہے. شام ہو گئی, ایک بھی سپاہی واپس جانے کی بات نہیں کیا. جب کوئی نہیں اٹھا, طارق بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں. جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے, سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دیا. لکڑیوں کی تھی, جلنے لگ گئی. مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں, انہیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ طارق بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو, خیال بھی نہ ہو. ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں, جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گاڑیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے. ہم جہاں جائیں گے یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا پرچم لہرائے گا. طارق بن زیاد کا یہ جوش, یہی جوش تھا, یہی ولولہ تھا. ان مجاہدین نے پہلا قدم رکھا اور اللہ نے بھی انہیں فتح مبین عطا فرمایا. یورپ کی سرزمین سمٹتی چلی آئی. ان تابعین اور کچھ صحابہ کے قدموں میں یہ یورپ کی سرزمین ایسے آتی گئی, ایسے آتی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس اسپین پر اسلامی حکومت کا راج تھا. 750 سال تک اسلامی حکومت کا پرچم بلند ہوا. یہیں سے پورے یورپ میں اسلام پھیلایا گیا. آج بھی یورپ کے جن علاقوں میں اسلام پھیلا ہے وہ اسی یورپ کے اس ملک کے ذریعے سے پھیلا. طارق بن زیاد کی قبر پر اللہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی قبر پر مولا ابر رحمت نازل کرے کہ جس ایک جوان کے جذبے نے پورے بر اعظم ایک کانٹیننٹل کو اسلام کے دامن میں داخل کیا ہے. عزیزان گرامی, اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر, کتنے لال و موتی چھپے ہوئے ہیں. ہم تاریخ میں آگے بڑھ کر کے آتے ہیں تو پھر ایک مجاہد کا نام آتا ہے جسے صلاح الدین کہا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے, سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا, کشا کشاں چلتا تھا. بسا اوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا, بڑے لوگوں کا, پیسے والوں کا خاندان تھا, لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے. وہ نکلا. یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا, مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی, قتل عام کیا تھا, فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا. اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی. بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی, مصر میں کسی اور کی تھی, شام میں, یمن میں, عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے, لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے. بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں. اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے. صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی, جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی, وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے. یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے, یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا, مصر کا گورنر بنایا گیا. مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین, کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا. اتنا ہی نہیں, ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے, میں خرید لوں؟ کہا لے لو. کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا. اور وہی ایک حوصلہ ہے, ایک عزم ہے. اور اس کے بعد نکلے. کتنی جنگیں ہوئی, کتنے مقابلے ہوئے, اللہ اکبر, کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے, کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے, اپنوں نے غداریاں کی, منافقین نے دھوکہ دیا. تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے, سر پر وار کیے گئے, کندھے پر وار کیا گیا, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا, رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے. اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا, سب سے بڑا لشکر ہے, 12,000 کا لشکر تھا. عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے, ہر جنگ میں ہارتے تھے, شکست کھاتے تھے. تو کیا کیا, صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی. اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی. اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی, ملک شام کا علاقہ تھا, صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے,
कैसे 4 लाख आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है? 12,000। सबको जमा किया मैदान में, पूछा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कि सुना है सलीबियों ने, ईसाइयों ने 4 लाख का मजमा जमा कर लिया है, ये खूनी जंग हो सकती है, हम 12,000 की तादाद में हैं, चारों जगह से अगर वो हमलावर हो जाएं तो फिर हम मुट्ठी भर होते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये छोड़कर चले जाएं या फिर मैदान में रहें? फौजियों ने जवाब क्या दिया? वो कहते हैं कि हम किसी ऐरे गैरे के सिपाही नहीं, हम सलाहुद्दीन के सिपाही। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, आई ने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। इकबाल ने सच कहा था, अल्लाह के शेर कभी लोमड़ी बनना पसंद नहीं करते, मैदान जंग में अड़ जाते हैं। उसके बाद हुआ यही, तारीख ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी की 12,000 का ये लश्कर मैदान में उतरा, 4 लाख की फौज को उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी सियासी बसीरत से ऐसे टुकड़ों में तब्दील किया कि तकरीबन 8 टुकड़ों में अलग अलग उन्हें बांट दिया, अलग अलग तरीके से। और मुकाबले के बाद तारीख ने आज, ये मेरी अपनी लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ईसाइयों के जो बड़े मुअर्रिख हैं, तारीखदां हैं, इंग्लैंड के जो बड़े तारीखदां हैं, उन्होंने लिखा है कि 4 लाख की हमारी फौज को सलाहुद्दीन ने धूल चटा दी, धूल चटा दिया, सब शिकस्त खा करके चल पड़े। अजीजा ने गिरामी, उसी सलाहुद्दीन ने फिर बढ़ते बढ़ते बैतुल मुकद्दस का दरवाजा भी खटखटाया और अल्लाह ताला ने फतह याबी अता फरमाई। जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, ज़ोहर की अजान खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दी है और नमाज भी पढ़ाई है। उसके बाद एक बेहतरीन खुतबा भी दिया उसी मिंबर पर खड़े होकर के। बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद करना क्या चाहिए था? जिन्होंने मारा था मुसलमानों को उन्हें पकड़ लेते, जिन्होंने मुसलमानों का माल लूटा था उन्हें पकड़ लेते, जो वहां ईसाई थे नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस के दरवाजों से आवाज लगाई कि जो अमन के साथ रहना चाहता है, सलाहुद्दीन उसके लिए अमन के दरवाजे खोलता है, और जो जाना चाहता है, जितना माल यहां से लेकर जा सकता है, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाएगी। यह भी अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि इतना ज्यादा माफ करने वाला किसी जर्नेल को हमने दुनिया में नहीं देखा। और वो मुल्क नॉर्वे, जहां पर कट्टर लोग रहते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे आज भी यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको हैरत होगी, उन्होंने अपने मुल्की कानून के एतबार से सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया। सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। अरे मियां, तुमको क्यों सलाहुद्दीन डे? वो कहते हैं कि हमने ऐसा सलाहुद्दीन देखा ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ मुजाहिद आजम था। अजीजा ने गिरामी, इन मुजाहिदीन में से हर एक की तारीख के लिए एक अलग अलग उन्वान चाहिए। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जवानों में हमारे जज्बा बेदार हो। तुम इस बात में फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नत्थु खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौंदेंगी, बिजलियां कड़केंगी, इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद हमने तारीख में यह भी देखा है, जिसने 3 बर-ए-आज़म, तकरीबन दुनिया में 7 बर-ए-आज़म है ना, कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये जो 7 बर-ए-आज़म है, इनमें ये बताओ तो ये किसका दरख्त है, मालिक कौन है? पहले मैं उसकी इजाजत तो ले लूं। कहा यहां ये सब चलता नहीं है, जो रास्ते पर पड़े उठा लिया जाता है। कहा वो तुम उठाते होंगे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, हम किसी की भी चीज को बगैर इजाजत के छूते तक नहीं है। ये बात उसने राजे से जाकर कहा तो उस राजा ने उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उन्हें पानी भी पेश किया गया और पूछा गया, ये जो आप ईमान ले आए हो, ये जो इल्म की दौलत या अखलाक की कहां से ले आए हो? उस मालिक बिन दीनार ने सीधे इशारा किया मदीने के सूरज की तरफ कि ये किरणें वहां से चली हैं। उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा भी किया और सफर के लिए चल भी पड़ा। बाज तारीखी रिवायात में ये मिलता है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर मुशर्रफ ब इस्लाम भी हुआ। ये सहाबा थे, वो हिंदुस्तान तक आए, हमारे इलाके तक आए, चाइना गए, अफ्रीका गए, और मेरे अजीज़ों इस्लाम के तबलीग और इंतशार में जो इनका किरदार है, सदियां गुजर जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें गुजर जाएंगी, मैं बयान नहीं कर सकूंगा। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वो जमातों में से जवान लोग उठे हुए, जवान लोग उठे हुए। इसी सिंध का इलाका, हिंद और सिंध 2 थे, हिंद और सिंध। अभी सिंध जो है अक्सर हिस्सा पाकिस्तान में है, पहले ये 2 हिंद और सिंध मशहूर थे। सिंध के इलाके में राजा दाहिर सिंह, जो कश्मीर के आगे एक राजा की हुकूमत थी। अब ये लोग उसको अब ये बुरा समझेंगे कि हमारे राजे की बुराई कर रहा है, जब गुंडा होगा तो गुंडा ही कहेंगे। हाँ, कुछ औरतों को उसने गिरफ्तार किया था,
اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی. یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے. اور وہ پکارتی رہ گئیں لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا. اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا. کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجا نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے. گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی، محمد بن قاسم. کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا. عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے. وہیں رک گیا اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا. جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں. 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے. سندھ کے علاقے میں آئے. میرے عزیزوں لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے. جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے. کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں. انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے. 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے. اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے. ارے میاں وہ آئے، یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے، یہیں دفن بھی ہوئے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، لوگ باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے، باہر سے کیسے ہوئے. اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، نیپال الگ نہیں تھا. افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا. ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے. یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے. بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے، مقابلہ کرتے ہیں، جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا، پہاڑوں کا سفر، دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا، اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر، وہ پنڈت خود کہتے ہیں، اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میرے عزیزو یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں، یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے. وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں، کتنے گوہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں، ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے. محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے. طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے، ایک سپاہی ہے، اور جوانی ایسی، قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں.
यूरोप की सरजमीन ईसाइयों से भरी हुई, मसीहियों से भरी हुई, सलेबियों से भरी हुई और बहुत सख्त किस्म के ईसाई थे। उस वक्त जाने के लिए अरब और यूरोप के बीच में एक समंदर था, मेडिटेरियन सी आज भी उसको कहते हैं। आज भी हमने देखा है बहरे मुतवस्सित एक समंदर हाइल है। इस समंदर का सफर तय करके इन मुजाहिदीन को जाना था। तारिक बिन जियाद अपने जवान लश्करियों को लेकर समंदर का सफर तय करते हैं। सबसे पहले कहां उतरे? स्पेन में उतरे, जिसको अंदलुस कहा जाता है। तारिक बिन जियाद वहां उतरने के बाद सारी जगह का मुआयना किया। नई जमीन है, नया इलाका है, नए लोग हैं। अरब कहां, यूरोप कहां, दोनों की तहजीब अलग, दोनों की जुबानें अलग, दोनों का कल्चर अलग। नई जमीन पर आए। अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा। जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर और कश्तियां भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है।